جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام پاک سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی پاک پتن۔ ہمارے چینل کوکب ٹی وی پاک پتن کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار دیجئے اور اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیے۔ ناظرین کرام، کوکب ٹی وی منفرد پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہے، اور نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے ربیع الاول کی خصوصی نشریات جان عالم ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے درمیان، میری دائیں جانب بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا پڑھنے والے ثنا خاں محمد احسن قادری بھائی کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ احسن بھائی، آپ کیسے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جناب قبلہ علامہ الحافظ محمد مقصود احمد اتاری قادری المدنی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین محترم، تلاوت کلام پاک سے ہمارا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وسلام
ماشاءاللہ۔ ہم نے کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، ہم نے کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، تعبد والناس محمد کا ثنا خاں دیکھا۔ بہت ہی اچھا اور پیارا پڑھنے والے ثنا خاں محمد احسن قادری بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے بعد سلسلہ نعت شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں محمد احسن قادری بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ یہ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، کا سلطان آیا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی نعتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، یہ دن اور راتیں، جہاں بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ محمد احسن قادری بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ میری آنکھوں میں وہ رہتے ہیں اجالوں کی طرح، میری آنکھوں میں وہ رہتے ہیں اجالوں کی طرح، میں نے دیکھا ہے انہیں دیکھنے والوں کی طرح۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
میری آنکھوں میں وہ رہتے ہیں اجالوں کی طرح، میں نے دیکھا ہے انہیں دیکھنے والوں کی طرح، ان کے در سے خالی دامن نہیں آتا کوئی، ان کے در سے خالی دامن نہیں آتا کوئی، مانگ کے دیکھ ذرا مانگنے والوں کی طرح۔ یقیناً سرکار کا وہ در ہے جہاں کوئی منگتا جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ یہ میرے سرکار کا سخی در ہے، جو گدا جو سوالی جو منگتا میرے آقا کی چوکھٹ پہ سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت کی قسم میرے سرکار اسے عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم 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 ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کوکب ٹی وی کے ناظرین، ایک مرتبہ پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ گفتگو کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ ایک شعر کے سائے میں آپ کو دعوت گفتگو دے رہا ہوں کہ فیصلہ تو وہی کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، فیصلہ تو وہی کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے، جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کے لیے ہمارے درمیان بہت ہی خوبصورت شخصیت علامہ محمد مقصود احمد قادری عطاری المدنی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے حوالے سے آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ علامہ صاحب، آپ سے میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کب ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا تفصیلاً آگاہ فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، سورۃ الفتح بعض مورخین مفسرین کرام اس سے صلح حدیبیہ مراد لیتے ہیں، اور بعض مفسرین کرام اس سے فتح مکہ مراد لیتے ہیں کہ ان آیات میں جو خوشخبری سنائی گئی وہ فتح مکہ کی تھی۔ فتح مکہ 20 رمضان مبارک 8 ہجری میں یہ پیش آیا۔ اس سے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ کیوں واقعہ ہوا۔ اصل میں کفار کی طرف سے عہد شکنی پائی گئی کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، صحابہ شمع کی گرد پروانوں کی مانند ہیں اور حلق کروا رہے ہیں
بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنا خواب ان پروانوں تک پہنچایا، پروانوں کو یہ خواب سنایا۔ وہ پروانے جو پہلے ہی بے تاب تھے، اس مکہ بیت اللہ شریف میں داخلہ کفار نے منع کیا ہوا تھا مسلمانوں کا، اور وہ اس جستجو میں تھے، اس طلب میں تھے کہ ہمیں بیت اللہ شریف کی حاضری کا موقع مل جائے۔ جب یہ خواب سنا، اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہم چلتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، عمرہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ یکم ذی-القعدہ کو اور 6 ہجری میں بیت اللہ شریف کی طرف چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ صرف نیت عمرے کی تھی۔ تو جب وہاں پہنچے، ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچنے کے وقت آپ نے احرام باندھا، بعض صحابہ نے احرام باندھا اور بعض صحابہ نے ایک اور مقام پر احرام باندھا۔ تو احرام باندھنے، غسل کرنے کی وجہ سے پانی میں قلت پیش آ گئی، اللہ، اور یہاں ہی وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ پانی کی قلت کی پیش نظر صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی کم ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو پانی جب جمع کیا گیا قافلے میں سے، تو ایک برتن میں بڑی مشکل پانی تھا، اور وہ بھی اتنا پانی تھا، اتنا قلیل پانی تھا کہ اس میں صرف انگلیاں ہی ڈبوئی جاتی تھی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس پانی میں رکھا، اور اس پانی میں اس انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اور صحابہ کرام نے ان پانی سے غسل بھی کیا اور اس پانی سے اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ سبحان اللہ۔ اور صلح حدیبیہ کے مقام پر جب یہ لشکر پہنچا تو کفار اس بات کے منتظر تھے کہ آج مسلمانوں کا لشکر آیا ہے۔ تو کفار نے آپ سے معاہدہ کیا، اس معاہدے میں کچھ باتیں ایسی تھی کہ جن کی وجہ سے کفار نے اس باتوں کو توڑا، اس عہد کو توڑ دیا۔ کیا تھا کہ جو بھی حلیف ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ بندی کی وجہ سے کفار کا ایک گروہ تھا، ایک قبیلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف کے ساتھ جنگ کی اور شب ماری کی، خون ماری کی، رات کے وقت، محو خواب کے وقت ان پر قتل و غارت کی، اور انہوں نے بیت اللہ شریف میں پناہ لی، حتیٰ کہ وہاں تک بھی کفار نے ان لوگوں کو بیت اللہ شریف میں بھی قتل کیا۔ تو احباب ذیوکار، اس عہد شکنی کی وجہ سے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اچھا علامہ صاحب، دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ میں مسلمانوں کی آمد کس طرح ہوئی؟ وہاں کیا حالات ہے؟ قتل و غارت بہت زیادہ ہوئی، تو مسلمانوں کی آمد کس طرح ہوئی؟ اس حوالے سے روشنی فرمائیے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال ہے کہ مسلمانوں کی آمد، جب بھی کوئی فاتح لشکر اپنی مفتوح علاقے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی ہیئت کو بٹھانے کے لیے کفار پر، ان لوگوں پر، علاقے والوں پر اپنی ہیبت کو بٹھانے کے لیے وہ ذرا اپنے جسم میں، اپنے انداز میں ایسا انداز پیش کرتا ہے کہ تاکہ ہیبت بیٹھ جائے۔ اور مسلمانوں کی آمد ایسی تھی کہ جب مسلمان فتح مکہ کے موقع پر 20 رمضان مبارک میں جب مکہ شریف داخل ہونے لگے تو مکہ سے 1 میل دور پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ اور میں بتاتا چلوں کہ جی بسم جب اللہ۔ مدینے سے مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہوا تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام معاملات کو پوشیدہ رکھا، کہ کفار کو اس بات کی خبر نہ ہو مسلمان آ رہے ہیں۔ تو اس وقت تمام معاملات کو پوشیدہ رکھا۔ جب ایک منزل دور پہنچے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو علیحدہ قبیلوں میں
رات کے وقت آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ تو ابو سفیان اور ان کے ساتھ سہیل بن عمر اور یہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے، انہوں نے بہت بڑی آگ دیکھی تو انہوں نے کہا، سمجھا کہ یہ کوئی قافلہ، اتنا بڑا قافلہ کون سا ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے۔ اس وقت انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی قبیلے والے ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کو روشن کیا۔ تو جب وہ ابو سفیان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے پاس پہنچا تو مسلمانوں نے دیکھ لیا، پکڑ لیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو کہا، فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ۔ وہ اسلام لے آئے ابو سفیان، اور صبح کے وقت حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ شریف کی اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں کے قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ پہلا قافلہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل بھی تھے، جنگ بندی میں کیسا مظاہرہ کیا جاتا تھا، کفار پر ہیبت بٹھانے کے لیے مسلمانوں نے کس طرح اپنا داخلہ بیت اللہ شریف میں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر گروہ علیحدہ علیحدہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر گروہ مکہ شریف کی چاروں طرف سے داخل ہوا، اور ابو سفیان نے کہا آج بیت اللہ شریف مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ تو یہاں احباب عزیز وقار مسلمانوں کا داخلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ نے سر مبارک کو جھکایا ہوا تھا اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند تھی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند تھی، اور مسلمان بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی کی خصوصی نشریات پروگرام جان عالم۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جان عالم ہو یا رسول اللہ، جان عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جان عالم 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 ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جان عالم ہو یا رسول اللہ، جان عالم ہو یا رسول اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی کی خصوصی نشریات جان عالم۔ بڑی پیاری گفتگو چل رہی تھی فتح مکہ کے حوالے سے۔ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ علامہ صاحب، فتح مکہ سے کیا اثرات ظاہر ہوئے؟ داری مسلمان جو ہے مکہ میں جب پہنچنا شروع ہو گئے، جب میں پھر مسلمانوں کا اکٹھا ہو گیا تو اس کے بعد کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جی، اس کے بہت اثرات ظاہر ہوئے فتح مکہ کے واقعہ پیش آنے کے بعد۔ وہ قبائل جو کفار سے ڈرتے تھے وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ قبائل جو کفار کے حلیف تھے، کفار کے ساتھ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کفار مغلوب ہو گئے، مسلمان غالب آ گئے، مسلمان فاتح ہو گئے، تو اس وقت وہ کفار بھی، وہ قبائلی لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور وہ قبائل جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ابرہ کے لشکر کو شکست ہوتے ہوئے دیکھا، کہ جس کا واقعہ سورۃ الفیل میں ہے کہ وہ ابرہ کا لشکر آیا اور اس نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا۔ وہ لوگ بھی اس بات کے منتظر تھے کہ آج مسلمان غالب آتے ہیں یا مغلوب ہوتے ہیں، کہ آج ان کے ساتھ وہ ابرہ کے لشکر جیسا معاملہ پیش آتا ہے
یا یہ اپنے معاملات میں حق کے ساتھ ہوتے ہوئے اس پر ظاہر اور اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور آپ یہ فرما رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل، اللہ سبحان اللہ، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ اللہ اللہ، تو احباب ذی وقار اس باطل کے مٹنے کی وجہ سے ہی وہ کفار، وہ قبائلی لوگ جو ابرا کے لشکر کو بھی دیکھ چکے تھے اور آج فتح مکہ کا جو واقعہ پیش آئے اس کو بھی دیکھ چکے تھے، جب مسلمانوں نے بیت اللہ شریف کو فتح کر لیا تو وہ لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بس میں یوں کہتا چلوں کہ یہ فتح مکہ کا جو واقعہ پیش آنا یہ عرب کی سرزمین کو فتح کرنا نہیں، بلکہ کفار کے وہ جو سخت دل تھے، جو کفار کے وہ دل پتھر کی مانند سخت ہو چکے تھے، ان دلوں کو فتح کرنا مراد تھا۔ اور اس فتح مکہ کے واقعے کے پیش نظر وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو مکہ شریف میں طرح طرح کی اذیتیں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں، جب وہ لوگ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے مسلمانوں کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، آج ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، آج تو یقیناً ہمارے ساتھ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تمام کے تمام معاملات کا بدلہ لیں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ تو احباب ذی وقار قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان پر، اس عظمت پر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ نے کفار کو کہا کہ آج کے دن لا تثریبا، آج کے دن آپ پر کوئی معاملہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، آپ کو تمام کو معافی ہے۔ احباب ذی وقار کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن پر معاملہ سخت کیا گیا، ان میں سے 4 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، اور روایات میں آتا ہے ابن قتل اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے علاوہ بقیہ تمام کو معافی دی گئی۔ اور آپ کے جو چچا تھے حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی جو وہ قاتلہ تھی ہندہ، ابو سفیان کی زوجہ تھی، ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ، اس کو بھی جس نے آپ کا مثلہ کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثلہ کیا اور کلیجہ چبایا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن معاف فرما دیا، فتح مکہ کے دن اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اور آپ بیت اللہ شریف کا طواف اپنی ناقہ سواری پر بیٹھ کر کیا، اور آپ کے غلام کا بیٹا اسامہ آپ کے ساتھ تھا، اور پھر بعد میں آپ صفا مروہ کی طرف تشریف لے گئے، اور صفا مروہ پر بہت سارے کفار تھے جو موجود تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ عورتوں نے بھی بیعت کی، عورتیں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوگی۔ تو احباب ذی وقار یہ فتح مکہ کا واقعہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، جس سے ہمیں بہت سبق ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے، صبر کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہوا چاہتا ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا فتح مکہ، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے علامہ محمد مقصود احمد عطاری قادری المدنی۔ آج کے تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اپنے میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا